بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 29 اپریل ہے، منگل کا دن ہے، اور پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے حالات مسلسل کشیدگی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ جو حالات کشیدہ ہیں یہ کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ کے اندر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کی جانب سے مسلسل اس طرح سے دار اندازی کی کوششیں، جاسوس ڈرونز کو بھیجنا، جہازوں کی پروازیں، اور پھر حملے کی تیاری کے حوالے سے جس طرح سے بھارتی میڈیا ایک واویلا کر رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر عوام کے اندر ایک ہجانے کیفیت جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی کوشش کروانے کے لیے چائنا، ایران، سعودی عربیہ جو ہے وہ متحرک ہیں۔ لیکن ابھی جو بھارت کی جانب سے جس طرح سے پاکستان کے اوپر الزام عائد کیا گیا، اور پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ آپ اس کی تحقیقات کروائیں، ہم بھرپور طریقے سے اس تحقیقات کا حصہ ہوں گے اور بھرپور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، کون اس میں ملوث ہے اس کے کھرے تک پہنچا جائے، لیکن وہ اس کے اوپر آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور پھر میں نے ڈیٹیلڈ ولاگ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ کیسے فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، اور صرف ایک پوری کی پوری گیم بنانے کے لیے جس طرح سے ایک حالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے امریکہ، اسرائیل، بھارت ایک پوری کی پوری کھیل جو ہے وہ رچانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کیا جا سکے۔ اور یہ جو ٹیرف وار ہارنے کے بعد امریکہ نے پورے کا پورا کھیل رچایا، اور چائنا کے مقابلے میں بھارت کو لا کر کھڑا کرنا، اور پھر وہاں پر گلگت بلتستان کے اوپر اپنی نظریں جما کے رکھنا تاکہ وہ وہاں سے پاکستان کے ہاتھ سے اگر نکلتا ہے تو آف کورس امریکہ کا راستہ صاف ہو جاتا ہے، اور وہ جو سی پیک اور دیگر پوری کی پوری چائنا کے ساتھ پاکستان کا ایک جو رابطہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی اس کے اوپر مزید مہر تصدیق ثبت کر دی بھارتی جرنیل کی جانب سے، اور پچھلے ولاگ میں بھی میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے خبر رکھی تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پر جو بھارتی فوج کا کشمیر یونٹ ہے وہاں سے خبریں جو ہے وہ ایسی آ رہی ہیں جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا کہ کیسے وہاں پر جو ہے وہ عوام اور جو اس وقت فوج ہے اس کے درمیان ایک خلیج پیدا ہوئی، اور وہاں سے یوں کہہ لیں کہ ایک بغاوت کا عنصر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، جس میں جرنیل جو ہے اس کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس کو کیوں گرفتار کیا گیا، اس کے پیچھے کیا گیم ہے، یہ بڑی اہم سٹوری ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر بھارتی جو اس وقت جاسوسی کا ایک پورے کا پورا کھیل رچایا جا رہا تھا وہ ایک حملہ ناکام بنایا گیا، اور انڈین جاسوس ڈرون جو ہے اس کو پاکستان کی جانب سے مار گرایا گیا ہے، اور اس کی باقاعدہ ویڈیو مناظر جو ہے وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ کس طریقے سے ہوا یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر یمنی حوثیوں کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے امریکہ حملے کر رہا تھا۔ پچھلے ولاگ میں نے ڈیٹیلڈ آپ کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے یہ جو مبینہ طور پر جو امریکی جو طیارہ تھا F-18 ان کا جنگی لڑاکا طیارہ، وہ جو سمندر برد ہوا، سمندر کے اندر گر کر تباہ ہوا، اور اس کے پیچھے یمنی حوثیوں کے حوالے سے خبریں رپورٹ ہو رہی تھی کہ انہوں نے وہ حملہ کیا، لیکن ابھی یمنی حوثیوں کی جانب سے حملے جو ہے وہ تیز کر دیے گئے، اور پھر جو امریکی جنگی بیڑا ہے وہ وہاں سے واپس جانے کے اوپر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ کیسے یہ آپ کے سامنے رکھنا، اور پھر ان کی جانب سے اشکلان جو اسرائیل ہے اس کے اوپر بھی حملے جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، کیسے یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو انٹیلیجنس کی شدید ناکامی کے درمیان جو ہندوستانی فوج نے تجربہ کار جو شمالی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سچندرا کمار ہیں ان کو کمان سے ہٹانے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا ہے۔ پچھلے ولاگ میں نے اس حوالے سے آپ کو خبر دی تھی، اور ان کی جگہ موجودہ جو DCOAS اسٹریٹجی ہیں لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما انہوں نے لے لی ہے، جنہیں کل نئی دہلی سے واپس لایا گیا تھا، تاہم نئے کمانڈر ناردرن کمانڈ کو ان کی افتتاحی خطاب کے دوران افسران جو ہے وہ اکٹھے ایک جگہ پر لے گئے، جہاں پر انہوں نے وہاں پر پورے کا پورا سینیریو ان کے سامنے رکھا، اور بتایا کہ جو پوری وادی ہے صرف ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے خلاف ہوئی پڑی ہے، اور جو اس وقت وادی میں رہنے والے لوگ ہیں اب ہماری زندگی کے پیچھے ہیں۔ کیا آپ اب بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاک فوج سے لڑیں، پاک آرمی سے لڑیں، تاکہ ہمارے دونوں اطراف سے دشمن موجود ہیں، ایک طرف وادی کے اندر سے ہمارے اوپر جو ہے وہ حملے شروع ہو جائیں گے، اور ادھر سے وہاں سے، تو کس طرح سے کس کے ساتھ لڑیں گے؟ یہ سینیریو وہی ہے جو کہ 1971 کے اندر ہوا تھا پاکستان کے ساتھ، بھارت نے ہی کروایا تھا اور بھارت نے یہ تسلیم بھی کیا، لیکن اب اس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہم بازار میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، مقامی لوگ ہم سے اپنے دل سے نفرت کرتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ جس طرح سے ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، فراہم کرنے والے جو مقامی ٹھیکیدار ہیں، کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی گہرا گھنونا کھیل نہ کھیلے، زہر ڈالنے جیسی خبر جو ہے وہ سامنے آئی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا،
جس کو لے کر بھگوان کرشنا جو ہے وہ باقاعدہ ان کا ایک وہ کرشن کے نام سے ایک جوان ہے، اس کی جانب سے یہ ساری کی ساری رپورٹنگ کی گئی۔ لیکن ابھی جو انڈین فوج ہے اس سے جو خبر آئی ہے اس میں باقاعدہ طور پر کشمیر کے 16 کور کے کمانڈر ان چیف ہیں جنرل ایم وی سشیندرا کمار، جن کو ہٹایا گیا تھا، ان کے جو گرفتاری کے حوالے سے خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن جنرل کمار کو خصوصی طیارے کے ذریعے دہلی روانہ کیا گیا۔ جنرل کمار نے پہلگام واقعے کو بھارت سرکار کا کیا دھرا قرار دیا، بیسیکلی اسی وجہ سے ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ دیکھیں اس وقت وہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے بچائی اس کے کہ غم و غصے کے اندر بھرپور اگریشن کے اندر آ کر ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو جائیں کہ ایسے ٹائم پر جبکہ اس وقت بھارتی وزیر اعظم سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے، وائس پریزیڈنٹ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو اگر امریکی وائس پریزیڈنٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایسے ٹائم پہ کوئی کیوں ایسی کاروائی کرے گا جو کہ پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھتے۔ لیکن ابھی جو فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا اس کی ایف آئی آر کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی کہ کیسے 10 منٹ کے اندر اندر ہی پاکستان کے اوپر مقدمہ بھی جو ہے وہ وہاں پر رپورٹ ہو گیا، دائر کر دیا گیا کہ جی پاکستان کی جانب سے در اندازی ہوئی ہے۔ ابھی تحقیقات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ واقعہ ہو گیا۔ لیکن ابھی جنرل کمار نے پہلگام واقعے کو بھارت سرکار کے اوپر ہی ڈال دیا، جس کے بعد ان کے جو ہے وہ ان کو ہٹایا بھی کیا، ان کو گرفتاری کے حوالے سے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جنرل کمار اس سے پہلے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ، ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹریٹجی اور وائس چیف آف آرمی رہ چکے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ مودی سرکار کا جو ایک شروع سے وہ اس طرح کا کھیل کھیلتے آئے ہیں، جس طرح سے آپ بھارتی میڈیا کو دیکھ لیجئے کہ بھارتی میڈیا واویلا کرتا ہے ہمیشہ کہ ہم نے گھس کر پاکستان کے مارا ہے، یہ کیا وہ اپنی ان کا ایک پیٹرن ہے ان کا بات کرنے کا، مطلب ان کے اندر وہ سوچنے سننے کی سخت ہی نہیں ہے، لیکن ہاں وہ بڑبڑا کر جس طرح سے بولتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بات اگر کوئی یہاں سے کوئی کسی بندے کو لے لو تو اسے بات کرنے نہیں دے گی، کیونکہ ان کا اختیار ہے، کنٹرول ہے، مائک ان کے پاس ہے، جب چاہے جس کا چاہے مائک بند کر دیں۔ لیکن اب یہاں پر جو مودی کا پروگرام تھا وہ تو یوں کہہ لیں کہ بڑھ گیا، لیکن اب یہاں پر جو پاک فوج کی جانب سے ایل او سی کے اوپر بھارتی کوڈ کاپٹر جو کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہا تھا، اس کو آج جو ہے وہ مار گرا گیا ہے، اور اسلام آباد حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے جو بھارتی کوڈ کاپٹر ہے اس کو گرایا، اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو شدید کشیدگی کے درمیان ہندوستانی حکومت نے آنے والے جو دہشت گرد حملوں کے بارے میں انٹیلیجنس کی وجہ سے جو وہاں پر وادی ہے اس کے اندر 48 جو سیاحتی مقامات ہیں ان کو بند کر دیا ہے۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو حالات ہیں وہ جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور چین جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہونا بھی ایسا چاہیے، جنگ کا فائدہ تو ہے نہیں، اور اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو الٹیمیٹ نقصان کس کا ہوگا؟ ادھر سے بھارتی فوجی جان لوٹائیں گے، ادھر سے پاکستانی فوجی جان لوٹائیں گے، تو اوپر جو حکمران بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کے مزے لوٹیں گے، جس طرح سے آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک پکچر آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو حقائق یہی ہیں، ان کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ جنگی جنون کے اندر مبتلا ہو کر یہ صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل مفادات کو گین کیا جائے، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں فائدہ اس کا ہے جو کہ اقتدار کی مسند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب آ جائیں جو اس وقت یمنی حوثیوں کی جانب سے خبریں سامنے آئی ہیں، کیونکہ یمنی جو حوثیوں نے کل میزائلوں اور ڈرونز کے استعمال کرتے ہوئے یو ایس ایس ہیری ایس ٹرومین طیارہ بردار بحری جہاز پر حملے کی تصدیق کی ہے، جس سے اسے بحیرہ احمر کے انتہائی شمال کی طرف پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور امکان ہے کہ اسی حملے کی وجہ سے امریکی بحریہ کے ایک جو F-18 ہے سپر ہارنٹ، اس کا نقصان ہوا، جو کہ آگ سے بچنے کے لیے کیریئر کے تیز موڑ کے باعث جو ہے وہ پیش آیا، اور ایک ٹریکٹر بھی کھو گیا اور ایک ملاح جو ہے وہ بھی زخمی ہوا۔ لیکن انہوں نے ڈرون کے ذریعے جو ہے وہ اشکلان کے اوپر حملے بھی کیے، اور پھر امریکی طیاروں کا جو نقصان ہے ابھی تک دیکھا جائے وہ شمول تو MQ-9 22 ان کے ریپر ڈرونز ہیں، یو اے ویز ہیں، اور پھر 2 سپر F-18 ہارنٹ ہیں، وہ جیٹس وہ بھی گرے، اور نقصان ان کا ہوا۔ یمن کے خلاف امریکی جارحیت کے آغاز سے کم از کم جو $860 ملین کا یہ نقصان ہے۔ لیکن اسی کو لے کر جو محمد البخیتی ہے، ان کے سیاسی بیورو کے رکن ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اپنی فوجی کارروائیوں کو روکنے کے لیے تیار ہیں، اور یمن میں 80 لاکھ سے زائد جنگجو موجود ہیں جو امریکی جارحیت کی وجہ سے محاذوں پر متحرک ہوں گے، لہٰذا ہم امریکہ اور مغربی ممالک کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ صہیونی وجود کے لیے اب کوئی فوجی اہداف نہیں ہے۔
اور شام کو بے اثر کر دیا گیا ہے، لبنان کو بے اثر کر دیا گیا ہے، اور غزہ میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے۔ فلسطینی مزاحمت جو ہے صرف دوسری فلسطینی جماعت کو اختیار دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک کہ یمن کا تعلق ہے، ہماری کارروائیاں محض امدادی کارروائیاں ہیں۔ ایک بار جب غزہ کے خلاف جارحیت رک جائے گی اور محاصرہ ختم ہو جائے گا تو ہماری کارروائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، اور در حقیقت اگر امریکہ یمن کے خلاف اپنی جارحیت بند کر دے تو اس کے خلاف ہماری کارروائیاں بھی بند ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم صہیونی ادارے کے خلاف کارروائیاں جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور اسرائیلی ادارے یا پھر امریکہ کے لیے اب کوئی جائز فوجی اہداف نہیں ہے۔ اب یہ صرف انتقام اور قتل کی خاطر جو ہے وہ قاتل ہے، اور اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ تو ان کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، مطلب ان کا ایک پرسپیکٹیو جو انہوں نے اپنا ایک ویڈیو جو ہے ان کی یہ وائرل ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو الٹرا آرتھوڈاکس ہیں، خریدی یہودی ہیں، وہ آئی ڈی ایف کے 2 بھرتی مراکز کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اور اسرائیلی فوج کے اہلکاروں کی شدید کمی کا سامنا بھی ہے، جبکہ اس وقت تقریباً 12,000 نئے فوجیوں کی ضرورت ہے۔ اور پچھلے مہینے جو اسرائیلی وزارت دفاع کے بحالی کے شعبہ نے اطلاع دی تھی کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک تمام محاذوں پر 16,000 جو آئی ڈی ایف فوجی ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ابتدائی اطلاعات میں آئی ڈی ایف کی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 1800 بتائی گئی تھی۔ تاہم فروری کے اوائل میں جو نئے چیف آف سٹاف ہیں ایال زمیر، انہوں نے کہا تھا کہ 2024 کے اندر 5,942 جو اسرائیلی خاندان ہیں وہ 100 گوار خاندانوں کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ یہ نام ہلاک ہونے والے فوجیوں کے خاندانوں کو دیا گیا، اور واضح ہے کہ حریدیم کو فوج میں بھرتی کرنے کے تقریباً جو 19,000 میں سے صرف 232 لوگ ہی احکامات مانے ہیں اور وہ اس طرف گئے، باقی لوگوں کی جانب سے بھرتیاں جو ہے وہ نہیں کی گئی ہیں۔ لیکن ابھی اس وقت جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، ابھی 2 سے 3 دن پہلے جو ایران کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، وہ بھی بندر عباس کے اوپر ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد تحقیقات بھی ہوئی اور سارے کا سارا الزام انہوں نے اسرائیل کے اوپر بھی عائد کیا۔ لیکن ایران کے شہر اصفہان میں ایک گودام کے اندر دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا اور 2 زخمی ہوئے، جبکہ گودام ایک کمپنی کا ہے جو آتش بازی اور بارود بناتی ہے، اور یہ واقعہ ایران کی بندر عباس بندرگاہ پر حالیہ مہلک دھماکے کے بعد جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں، یہ اس وقت کی اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔